جملہ کہا تھا کہ یہ کربلا کا واقعہ کوئی ناگہانی واقعہ نہیں ہے، کسی نے جاتے ہوئے چھرا بھونک دیا، کوئی ڈاکو پڑ گئے، چور پڑ گئے، نا، ازل سے کیے ہوئے فیصلے۔ جب سب انبیاء، اوصیاء، اولیاء موجود، آواز قدرت کون ہے جو اس شہادت عظمیٰ کے بار کو اٹھائے گا؟ سب خاموش، ایک روح اٹھ کے کھڑی ہوئی، پروردگار میں اٹھاؤں گا اس شہادت کے بوجھ کو۔ آواز آئی، حسین سوچ کے وعدہ کرنا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ مولا چھوڑ دوں گا، حسین حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑے گا، مولا کر دوں گا۔ حسین کربلا کے بیابان میں ڈیرے ڈالنے پڑیں گے، مولا ڈال دوں گا۔ حسین 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، مولا رہ لوں گا۔ حسین عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے پڑے گا، اللہ اکبر، مولا اٹھا لوں، مولا تو وعدہ کر رہا ہے نا اٹھا لوں گا، لیکن جب عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین نے اٹھائے نا، چون کے فرماتے ہیں الان ان کا سر ظہری، ہائے اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین قاسم کے ٹکڑے چننے پڑے، مولا چن لوں گا۔ حسین جوان کے سینے سے برسی کا پھل گر گیا، اللہ اکبر، اور آپ کے آنسو قبول فرمائے، آپ کا گریہ سیدہ قبول فرمائے، کہ مولا کھینچ لوں گا۔ لیکن جب برسی کے پھل میں ہاتھ ڈالا نا، برسی کھینچی، برسی نہیں، اکبر کا کلیجہ بات، لوگ فرماتے الگ دنیا بعد کل ابوا، اکبر اب تیرے بعد حسین جی کے کیا کرے؟ حسین 6 ماہ کا بیٹا قربان کرنا پڑے گا، بولا کر دوں۔ حسین سجدے میں سر ہوگا، بہن 70 قدم پہ کھڑی دیکھ رہی ہو، سجدے میں سر دینا پڑے گا، بولا دے دوں گا۔ جب کہنا دے دوں گا، ہر طرف سے آفرین و مرحبا کی صدائی بلند ہوئی، تو زہرا کو پرسہ دینے آئے ہو، آواز قدرت آئی، حسین ایک کام تو رہ گیا، کہ مولا کون سا؟ فرمایا بہنوں کے سر کو لے آؤ۔ اللہ اکبر، ہاتھ پر سے گردن ہوں گے، بدماشوں کا ہجوم ہوگا، شرابیوں کا مجمع ہوگا، درباروں بازاروں میں لے جانا پڑے گا۔ ابھی حسین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، ایک روح اور اٹھ کے کھڑی ہوئی، تو میں بابا کر لے والا، پھوپھیوں کو میں لے جاؤں۔ مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں رہ گیا، قریب سے 2 جملے۔ حسین نے اپنے سارے وعدے پورے کیے، عباس کے بازو اٹھائے، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، اکبر کے سینے سے برسی کا پھل کھینچا، اصغر کو ہاتھوں پہ ذبح کروایا، اور جب کوئی نہیں رہ گیا، لوگ کے فرماتے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ میرے استاد محترم سرکار علامہ حسین پر جانا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی آقا حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا نا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، کوئی انسان نہیں آیا، ایک تیر آیا جو حسین کی پیشانی پہ لگا، اللہ اکبر۔ امام نے تیر کھینچا، دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا لوجہ اللہ، اور کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرے، کوئی ہے جو اللہ راضی سمجھ کے میری فریاد سن لے۔ اگر ایک اور تیر آیا جو حسین کے ہونٹوں پہ لگا، پھر امام نے آخری استغاثہ بلند کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی میری مدد نہیں کرتا تو نہ کرو، کوئی میری فریاد نہیں سنتا تو نہ سنو، کوئی ہے جو نبی کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دے۔ ایک تیر روکنے والا تیر حسین کے سینے میں برس ہوا، مولا نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، امام منہ کے بل زمین پہ گرے۔ اب فوجی اشکیا میں خلاف ہے، کوئی کہتے ہیں حسین زندہ ہے، کوئی کہتے ہیں اس دنیا سے چلے گئے، شبری کہتے ہیں طریقہ میں بتاتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ بلوگ کہتے ہیں بتا طریقہ کیا ہے۔ یہ کمینہ بکواس کر کہتے ہیں گھوڑوں کا رخ کر دو خیموں کی طرح، ادرکم اللہ، جیسے گھوڑے گھوڑے نہ خیموں کی طرف، تو حسین جو منہ کے بل گرے تھے کوہنیوں کے بل اٹھ سے رہ گئے، فرمایا کدھر جاتے ہو؟ ابھی حسین زندہ۔
میری زندگی میں خیموں کی طرف نہ جانا. بس اللہ تعالیٰ دو یا تین مکمل شہادت نہیں پڑھ سکتا, دو یا تین جملوں کی مجھے اجازت دینا. حسین نے خیموں میں تشریف, زخمی حالت ہے نا, خیموں میں تشریف لائے. سیدہ نے سر سے لے کے پاؤں تک میرے مولا کو زخمی دیکھا. لوگ کہتے ہیں بھیا تیری یہ حالت کس نے کی؟ فرمایا نانے کی امت نے ازیر حفاظت دیا ہے. جو لفظ سمجھ کے کیجیے گا تو زینب یہ سو بھی نہ تھی, مجھے پرانا لباس لا دو. سیدہ نے لباس دیا, حسین نے جگہ جگہ سے چاک کیا اور سیدہ رو کے فرماتی بھیا پہلے ہی بہت موسیقہ ہے. فرمایا میں علم امامت سے جانتا ہوں, میری شہادت کے بعد میرے بدن سے لباس نہیں اور لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ شاید کوئی پتہ سمجھ کے چھوڑ دے, مجھ غریب کا کفن بن جائے گا. حسین تیار ہوئے. سیدہ کی آواز ہے حسین بھیا تھوڑا سا جھک تو صحیح. اب جو حسین جھکے, سیدہ نے حسین کی گردن پہ بوسے ڈالے. امام فرماتے بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا ماں زہرا کی وصیت تھی جب حسین آخری ودا کے لیے آئے میری طرف سے حسین کی گردن پہ بوسے دینا. اچھا زینب اگر یہ بات ہے ذرا اپنے ہاتھ تو آگے کر. سیدہ نے ہاتھ آگے کیے. حسین نے سیدہ کی کلائیوں سے چادر ہٹائی, بوسے دینا شروع کیے. فرمایا بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا علی نے کہا تھا حسین جب آخری ودا کے لیے آنا سیدہ کی کلائیوں میں بوسے دینا, تیرے بعد ان میں رسیاں ڈالی جائیں. چھوٹی ساری شہادت, دو جملوں کی مجھے اجازت دیجیے. نکلے حسین خیموں سے, چند قدم چلا تھا حسین کا گھوڑا رک گیا. امام فرماتے گھوڑا میں آخری بار تیری زین پہ سوار ہوا, اس کے بعد کبھی سوار نہیں ہوگا. رک کیوں گیا؟ گھوڑا زبان بے زبانی میں رو کے کہتے مولا میں خود نہیں رکا, میرے قدموں کی طرف دیکھو. اب جو دیکھا 4 سالہ سکینہ ہے, گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہے اور رو کے لیے گھوڑا میرے بابا کو میدان نہ لے جانا. سموں سے جو بھی کیا ہے واپس نہیں آیا. حسین گھوڑے کی زین سے اترے, سکینہ کو سینے سے لگایا. سیدہ نے ایک جملہ کہا بابا استسلمت للموت, بابا آپ بھی شہید ہونے جا رہے ہو. سنو کہ حسین کا جواب, فرمایا کیفا لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. ارے وہ کیسے نہ جائے جس کا کوئی رہ نہ گیا. اور میرا عباس بھی مارا گیا, میرا اکبر بھی مارا گیا. سیدہ دلوں کہتی بابا نہیں روکتی, بے شک چلے جاؤ, لیکن جانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو. فرمایا سکینہ پوچھ کیا پوچھتی ہے؟ کہا بابا شریعت میں بیٹیوں کا حصہ وراثت میں ہے, تو نے اپنی وراثت کو تقسیم کیا. سغرا کے حصے میں بچھوڑ آیا, اکبر کے حصے میں بچی آئی, سجاد کے حصے میں زنجیر آئے, اب بابا اصغر کے حصے میں تین آیا. بابا کیا میں تیری کچھ نہیں رکھتی, مجھے کیا لے کے جا رہے ہو؟ حسین رو کے فرماتے سکینہ تجھے یتیم بنا کے جا رہا ہوں. بچی چھوٹی ہے سمجھ نہیں پائی. کیا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے سکینہ کی آستی کو سمجھا, کربلا کی ریت اٹھائی, سکینہ کے سر میں ڈالی. کیا یتیم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی رہ گیا. ایک جملے کی مجھے اجازت دینا. حسین میدان کربلا میں آئے, خطبہ دیا حسین نے. فرمایا او ظالموں, تم جانتے ہو میں حق پر ہوں, تم جانتے ہو یزید باطل ہے, تم سب جانتے ہو میں رسول کا نواسا ہوں. میرے زیر ران مصطفیٰ کا گھوڑا ہے, میرے سر پہ رسول کی دستار ہے, میرے ہاتھ میں رسول کی تلوار ہے. کیوں میری جان کے دشمن ہو گئے؟ سب نے ایک جملہ کہا حسین بغضاً لجدک و ابی, تیرے باپ اور دادا کی دشمنی ہمیں کربلا لے آئی. اچھا مارنا چاہتے ہو نا تو مجھے پہلے ایک گھونٹ پانی پلا دو. قسم عزت حسین کی, حسین نے پینے کے لیے نہیں مانگا تھا. ارے جس کا اصغر پیاسا مارا گیا ہو وہ پانی پیے گا. حجت تمام کی تاکہ قیامت کو یہ نہ کہیں حسین اگر مان لیتا تو ہم دے دیتے. اور جب کہا نا پانی دے دو, ایک گھونٹ پانی پلا دو, کہا حسین جب تک یزید کی بیعت نہیں کرے گا پانی کا گھونٹ نہیں ملے گا. یہ سننا تھا. حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا, کہا مجھے مجبور سمجھ کے نہ مارنا, مجھے اللہ راسی سمجھ کے نہ مارنا. اور اتنا بڑا حملہ کیا میرے مولا نے. صاحب دمت اس حق میں سے 10,000 ملعونوں کو حسین نے اس حملے میں فنار
کیا، فوج کا پچھلا حصہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرایا، نہیں سمجھ پایا اتنا زخمی حسین اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا۔ لیکن جب مقتل دیکھا، مسئلہ حل ہوا کہ حسین لڑتے لڑتے جب فرات کے کنارے پہنچے نا، بن بازوؤں کے عباس کی لاش ہو جائے، علی کا شعر بھی بھر گیا کہ اس کی جنگ دیکھو اور جس کا جوان بھائی مارا گیا۔ اللہ آج میرا بھی سے آواز رہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین شجاعت کے جوہر دکھائے، اب صبر کی قوت دکھا جو اب تک ماتم نہیں کر پایا۔ حضرت جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوں کی بھیک مانگ لینا۔ حضرت حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا، فکری فوج سے مت کے آئی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، 1951 زخم کھا کے حسین زیر زلزلہ پہ ڈگمگا گیا۔ 9 دقیقے لگے حسین کو زین سے زمین لگاتے، جانتے اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ جب حسین گرنے لگے دونوں طرف بچیوں والے آ گئے، حسین بائیں گرنے لگے، بچیوں والے اٹھا کے بائیں پلٹ دیتے، حسین بائیں گرنے